ہم بھی اپنی تنظیم سازی میں اتنی مصروف رہے کہ ہم بھی ان کا ہل نہیں سکتے کہ پاکستان کی ساری سیاست کے گرد ہم سارے اسی سے جڑے رہے جس کو آپ کو زیادہ گہرائی سے بات پیش کرتے ہیں. میرا آج چک سواری آنے کا کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا. آج ہمارے عظیم بخش چودھری صاحب کے کی والدہ محترمہ انتقال کر گئی تھی. میں جنازے پہ نہیں آ سکتا اور پریزیڈنٹ مظفر آباد اس لیے پھر ان کے پاس میں دعا کے لیے حاضر ہوا تھا. انصر صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ ادھر بھی آئے اور ایسا بھی بیٹھے تو میں آ گیا ہوں آپ کے پاس. میرا خیال ہے زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ 2-3 باتیں کر کے پھر آپ کافی دینے کی بات کریں. پہلی بات یہ کہ آزاد کشمیر میں جو موجودہ حکومت ہے یہ جیسے پاکستان میں عمران خان کی حکومت جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئی تھی, یہ بھی جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں. کبھی کہہ رہے ہیں کہ جی فنڈ میں کٹوتی ہو گئی, کبھی کوئی اور الزام لگا دیتے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈ میں کٹوتی ہو گئی, اور وہ کوئی ایسی بات ہے جس کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن یہ 2022-23 پہلے ہم شروع کرتے ہیں 21-22 کا جو بجٹ ہے, اس میں ہمارا جو بلاک ایلوکیشن تھا ڈیولپمنٹ کا وہ تھا 28 ارب. کشمیر افیئرس کے جو پروجیکٹ تھے اس کے لیے 3 ارب ٹوٹل مل کے ہو گئے 31 ارب جو ہمارے دور میں تھا. اور 21-22 میں جو فیڈرل پی ایس ڈی پی تھی وہ 900 ارب کا تھا. اور آج جو ہے آج جو نیا بجٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے پیش کیا ہے اس میں ہے 800 ارب فیڈرل پی ایس ڈی فیڈرل بجٹ. جو 2022-23 کے لیے ایلوکیشن ہے وہ ہے 29 ارب تو 50 کروڑ روپے. 28 ارب جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 28 ارب کے ساتھ 1 ارب 50 کروڑ روپے جو ہے وہ فیڈرل پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس کے لیے تھے. اب یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں کہ کٹوتی ہو گئی, اور اس میں جو 3 ارب تھا 28 تو اپنی جگہ برقرار ہے, جو 3 ارب تھا اس میں لیسوا بائی پاس تھا, کیرن بائی پاس تھا جو مکمل ہو چکا میرے ضلع میں, تو اس لیے اس کی آپ پیمنٹ کوئی نہیں کرنی. اور جو ان کو 1.5 ارب دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو اس میں جب آپ چلیں گے, جب آپ یہ خرچ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو ہم اگر ضرورت پڑے گی ہم آپ کو اور بھی رقم جو ہے وہ دے دیں گے. تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں, جو ہمارا مسلم لیگ نے جو ہمارے دور میں 3.764 ہمارا شیئر ہم نے ڈٹرمائن کیا تھا, اور میاں نواز شریف صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے ہماری آبادی کے مطابق ہمیں شیئر دیا تھا. اس کے حساب سے ہمارا اس سال جو بجٹ بنتا تھا, جو ہمارا نارمل شیئر بنتا تھا وہ
50 ارب, اس کا مطلب ہے کہ 20 ارب کی کمی. لیکن پھر بھی ہم نے جدوجہد جاری رکھی تو بعد میں 5 ارب مل گیا. یہ 30 جون تک 55 ارب. اس دفعہ انہوں نے اس 55 ارب کو 60 ارب کر دیا. تو 60 ارب کرنے کا مطلب ہے کہ 5 ارب کا اضافہ کر دیا انہوں نے نارمل بجٹ میں. تو یہ انہوں نے ایک خواہ کا ایک ایشو بنایا ہوا ہے کہ جی بجٹ میں کٹ ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. صرف جھوٹ کا سہارا لیں, کنفیوژن. اور میں یہ کہتا ہوں آزاد کشمیر گورنمنٹ کو بہت زیادہ احتیاط سے گفتگو کرنی چاہیے, کیونکہ یہ تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے. یہاں پہ پاکستان گریز رجحانات جو ہے پیدا نہیں ہونے چاہیے. یہاں ایسی کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے, حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, کہ جس سے ریاست پاکستان کے خلاف جو ہے کوئی ایک پروپیگنڈا مہم چل جائے. اس کا فائدہ ہندوستان ہمیشہ اٹھاتا ہے. تو میں آزاد کشمیر کے موجودہ حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان گریز رجحانات کو جو آپ فروغ دے رہے ہیں, اس سے کشمیر کی تحریک آزادی کو بھی نقصان پہنچے گا, آزاد کشمیر کے اندر رہنے والے عوام کو بھی نقصان پہنچے گا, اور ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے. اور میں نے آپ کو فیکٹس بتا دی کہ یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں گورننس نام کی چیز کوئی نہیں ہے. ہمیں سیکرٹری, میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ میں سے 2 ساتھی آ جائیں, مظفر آباد جائیں, جب اسمبلی کا اجلاس نہ ہو رہا ہو اور آپ چکر لگائیں کہ آپ کو پتہ لگے گا کوئی منسٹر وہاں بیٹھا ہے, کوئی سیکرٹری صاحبان اور کوئی لوگ کوئی ہیں مظفر آباد میں, وزیر اعظم صاحب ہے مظفر آباد میں, صدر صاحب ہے مظفر آباد میں. نہیں, یہ کس قسم کی حکومت ہے؟ اور ان کا تو اپنے ساتھ خود بخود ہی اپنے ایک دوسرے کے خلاف ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں. قیوم نیازی صاحب کو بنایا, جب ان کو نکالنے لگے ان کو کہا کہ یہ بددیانت آدمی ہے. ہم نے قیوم نیازی پہ بددیانتی کا الزام ہی نہیں لگایا تھا. انہوں نے کہا تحریک آزادی سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ نالائق بھی ہے, بددیانت بھی ہے, تحریک آزادی سے کوئی اس کا تعلق بھی نہیں ہے. اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف اس کے سٹنگ وزراء نے کہا. اور جس طرح پیسوں کی ریل پیل ہوئی اس دفعہ تبدیلی میں, یہ آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے بھیانک کردار ہے. یہ آزاد کشمیر میں اس سے قبل اس قسم کا کبھی بھی نہیں ہوا. تو ہم اس کی کسی صورت اس کو تسلیم نہیں کرتے, اور ہمیں امید ہے کہ آزاد کشمیر میں جو معاملات ہیں ان کو صحیح سمت میں لانے کے لیے تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ مل جل کر اقدام اٹھائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آزاد کشمیر کے اس نظام کو ہم ٹھیک کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ذہن میں کوئی بات ہے آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ابھی نئی حکومت اور ناکام ہو رہی ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہے, تو کیا آپ متحدہ پوزیشن مل کر تحریک بعد اس کو انتخاب لانا چاہتے ہیں؟ کیا آ سکتی ہے؟ اگر ہم نے لانا بھی ہو تو آپ کو ہم کیوں بتائیں گے؟ وہ تو جس دن داخل کریں گے اس دن پتہ لگے گا, اس سے پہلے ہم کیوں بتائیں گے؟ اس کا مطلب ہے آپ ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ حکومت آپ کی نظر میں ناکام ہو چکی ہے. تو حکومت تو خود ہمیں کچھ کرنا, پہلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تو قیوم نیازی کو انہوں نے بددیانت قرار دیا, ہم نے نہیں دیا. اب اس کو وہ کیا قرار دیتے ہیں, کچھ دن انتظار کریں, پتہ لگے. آپ انتظار کریں کہ لوہا گرم اور پھر اس پہ صاحب لگائے جو وہ خود ہی حکومت کو کرانے پسند, تو آپ بھی پھر وہاں آ جائیں اور کردار ادا کریں. تو میرا آپ سے ایک اور سوال ہے گل نمبر 2 کے حوالے سے. جی, تو کیا مسلم لیگ نون کے ٹکٹوں کی تقسیم کا جو معاملہ تھا, مسلم لیگ نون جس طرح الیکشن آ رہی عام الیکشن, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ٹکٹوں کی تقسیم غلط تھی یا کوئی اور عوامل تھے جس وجہ سے مسلم لیگ کو ایسی شکایت نہیں ہونی چاہیے تھے؟ کہ آپ کے کچھ ایسے اقدامات تھے, میں سب تو بڑے تاریخی اقدامات ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت کے, اور آپ کے واقعی کام قابل ستائش تھے, تو اس کو دوبارہ پر اقتدار آنا چاہیے تھا کارکردگی کی بنیاد پر. کچھ ایسے کارنامہ میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا, ایک تو ہے نہیں, بہت سے کارنامے ہیں آپ کے, تو اس طرح NTS ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معاملات جو میں سب تو آزاد کشمیر کی پارلیمانی تاریخ میں تاریخی حیثیت تاریخ ساز فیصلے ہیں. تو کیا ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے آپ بھی وہاں موجود تھے, اور گل نمبر 2 کیا سمجھتے ہیں آپ یہ ٹکٹ جو ہے وہ
غلط تقسیم اگر یہ عظیم بخش صاحب کو ٹکٹ مل جاتا تو کیا الیکشن کے نتائج مختلف ہو سکتے تھے؟ لیکن یہ فیصلے جو ہے کسی فرد واحد نے نہیں، میں کہوں گا جب میں نے فیصلہ نہیں، میں نے پارلیمانی بورڈ نے کرنے ہوتے ہیں. پارلیمانی بورڈ جس کو اتفاق رائے سے ٹکٹ دیتا ہے وہ اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ فیصلہ ٹھیک تھا. اب اس کا نتیجہ اگر غلط نکلا ہے تو جب اگلا پارلیمانی بورڈ بنے گا تو اس میں بیٹھ کے اس کو دیکھ لیں گے پارلیمانی بورڈ. اس لیے اس میں کوئی ایک حلقے کی بات نہیں ہے، بہت سارے حلقوں میں جو ہے اختلاف رائے پیدا ہوا ہے. کوشش کر رہے ہیں یہ اختلاف رائے جو ہے ختم کیا جائے اور پارٹی کو دوبارہ منظم کیا جائے. کافی حد تک حالانکہ فضل الرحمان صاحب کامیاب بھی ہوئے ہیں، تو اس کو ہم منظم کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی حکومت جو ہے جب بھی الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ نون کی ہی انشاءاللہ. باقی دوست بھی آپ سے سوال میرا ہے کہ سوال اب آپ جب آرگنائزیشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں تو کیا سمجھتے ہیں جو امیدوار جماعت سے بغاوت کر کے ٹکٹ نہ ملے کے بنا پر الیکشن کیا ان کو جماعت سے نکال کے رہتا ہے، یا آپ کوئی ایسی ڈسپلن قائم کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ جماعت میں رہیں اور ان کی خدمات جماعت کے لیے جو ہے وہ جاری رہے؟ یہ تو ایک اصولی فیصلہ ہو چکا ہے، یہ آج کی نئی بات تو نہیں ہے کہ ہم نے تمام جو ٹکٹ ہولڈرز کی مشاورت سے تمام جنہوں نے پارٹی کے ٹکٹ کے خلاف الیکشن لڑا یا ان پہ مخالفت کی، ہم نے شو کاز نوٹس جاری کیے تھے. ان کے جوابات آئے، کافی ساتھی واپس جماعت میں شامل ہو گئے ہیں، کچھ ساتھی رہتے ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے. ہم جماعت میں تمام اپنے لوگوں کو، یہ تو ہمارے اپنے تھے، اب کسی غلط فہمی سے کسی کی ناراضگی سے کہ سب عظیم بخش صاحب ہمارے ساتھ واپس شامل ہو چکے ہیں. ابھی اسی طرح ڈڈیال سے راجہ علی زمان صاحب، راولہ کوٹ سے بہت بڑی تعداد میں سردار اعجاز یوسف صاحب اور ان کے ساتھ شامل، ابھی اور بھی بہت ساری حلقوں سے یہ لوگ شامل ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ جلدی آپ دیکھیں گے کہ بہتر انشاءاللہ اتفاق رائے پیدا ہے. سر افراز راجہ جنگ احباب سے تعلق ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو رٹھوا ریام برج کے حوالے سے یہاں میرپور ڈویژن میں کافی ایک شور شرابہ پایا جاتا ہے کہ بڑا عرصہ ہو گیا کام رکا ہوا، اس پہ کام نہیں ہو رہا. آپ کی گورنمنٹ بھی رہی ہے 5 سال، آپ کی گورنمنٹ میں اس میں کوئی پروگریس ہوئی، ابھی بھی اس گورنمنٹ میں کوئی مزید کام نہیں ہوا. دوسرا بجلی کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے لوگوں میں کافی کم غصہ پایا جاتا ہے. وہ سر ایک لاسٹ ہے کہ آرگنائزنگ کمیٹی کے آپ ہیڈ ہیں، تو یہ کب تک تنظیم سازی مکمل کر لیں گے آزاد کشمیر میں آپ اس کے حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ہم نے اس دفعہ پیٹرن جو ہے نا تنظیم سازی کا چینج کیا. ہم حلقوں کی بنیاد پہ گئے ہیں، ہم حلقوں کی تنظیموں کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں، طاقتور کرنا چاہتے ہیں، جیسے پنجاب میں پارٹی نے کی. تو ہمارے تقریباً سارے ہو گئے، 1-2 حلقے رہتے ہیں جہاں پہ ابھی تھوڑا بہت کام جاری ہے، اور گرمی کی وجہ سے پہلے رمضان تھا، پاکستان کی سیاسی صورتحال کی وجہ سے ہم اس کو نہیں کر سکے. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو ہم مکمل کر لیں. اس کے بعد ہم ڈسٹرکٹ میں جائیں گے، ڈویژن میں جائیں گے، اور مرکز کا فیصلہ اس کے بعد جب بھی ہوگا موقع ملے گا کر لیں گے. تو جہاں تک لوڈ شیڈنگ، آپ تو خود ڈیم کے ساتھ رہتے ہیں، آپ پانی کی صورتحال دیکھیں گے کیا ہے. کیا پاکستان میں جو اس منگلا ڈیم میں جتنا پانی اس موسم میں ہونا چاہیے تھا وہ ہے نہیں. اس کی وجہ کہ اس دفعہ جو گلوبل کلائمیٹ چینج ہے اس کی وجہ سے پہاڑی علاقوں میں، خاص طور پر ہمارے اس علاقے میں نیلم میں، لیپا میں، اس سارے ایریے میں اس بار اس طرح کی برف باری نہیں ہوئی کہ برف کا ذخیرہ نہیں بنا، جس کی وجہ سے ابھی جو پانی دریاؤں میں آیا نہیں. ایک تو یہ ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ جو ہے یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہو رہا ہے. دوسرا جو پیٹرولیم کے ساتھ چلتے ہیں، کروڈ آئل سے چلتے ہیں جو یا گیس سے چلتے ہیں، ان کی جو میں کل ملا تھا پونم دستگیر صاحب سے، وہ ہم نے اس سلسلے میں لوڈ شیڈنگ آزاد کشمیر کا زیر بحث آیا تھا. تو یہ ایشو یہ ہے کہ ان جو جہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے ان فیکٹریز میں، ان کارخانوں میں، ان پلانٹس کی جو ہے وہ ہر سال ان کی جو ہے نا اس کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس میں بجلی اپنے جو اس کے ٹارگیٹ کے مطابق پیدا ہو سکے. وہ پچھلے 3-4 سال عمران خان صاحب کی حکومت میں اس طرح کو توجہ نہیں دی انہوں نے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی 1-8 مہینے کے اندر میں سمجھتا ہوں جو مجھے بتایا گیا شاید بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کم سے کم کرنے کی وہ کوشش کریں. رٹھوا ریام برج کا جو معاملہ ہے
اس کے متعلق مجھے چونکہ پوری معلومات نہیں ہے، جب تک میں پوری معلومات نہ لوں میں آپ کو بتا نہیں سکوں گا کہ اس کے بارے میں کیا ہے، لیکن ابھی تک اس کو ہو جانا چاہیے تھا۔ میں حیران ہوں کہ اس کے اوپر کیا پرابلم ہے، لیکن اس کو دیکھ کے اگر فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ کوئی کام ہوا تو وہ تو ہم ضرور کروا کر دیں گے، تاکہ اس پہ ہم جتنی جلدی ہو سکے کام شروع کریں۔ مزید کچھ سوال ہے؟ جناب شاہ غلام قادر صاحب، جو حکومت پاکستان کے حالات میں ابھی وجود آئی ہے، تو جو اکنامیکل صورتحال ہے اس صورتحال میں جو پورا ایک ریجن ان حالات کا شکار چکا، وہ کتنے عرصے میں آپ کی نظر میں وہ اس سے گرداب سے باہر نکل آئے گا، اور کیا پاکستان کے حالات جلد ٹھیک ہونے کی توقع ہے یا بہت دیر ہے اس میں؟ لیکن اس دفعہ پاکستان مسلم لیگ ہو یا دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں جو اکٹھے ہوئے، انہوں نے اس دفعہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ پالیسی کے تحت یہ کام کیا ہے، اس لیے کہ ریاست ہے تو سیاست چلے گی۔ اور جس انداز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے، اور ہم ایک مہینے میں 135 ارب روپے جو ہے وہ ہم نقصان کر رہے تھے۔ اب وہ عوام کے اوپر پڑنا شروع ہوا، ایک دفعہ جیسے ہی یوکرین کی وار جو ہے وہ میرے خیال میں زیادہ اب نہیں چل سکتا، تو قریب ہے، اس کے بعد پرائسز نیچے آنی شروع ہو جائے گی تو آپ کی اکانومی پہ بوجھ جو ہے وہ کم پڑنا شروع ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ جو بہت ساری چیزیں جو خراب ہو گئی جن پہ کوئی کام نہیں ہوا، تو اس کا سی پیک پہ کام بند ہو گیا تھا، اس کو ریوائو کر رہے ہیں کہ سی پیک پہ کام شروع ہو جائے۔ دیگر ممالک کے ساتھ جو دوستانہ تعلقات تھے وہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جب 2019 میں 5 اگست کے بعد جے شنکر جو ہندوستان کا وزیر خارجہ تھا، اس نے 62 ممالک 62 کنٹریز کا دورہ کیا، اور ہمارا وزیر خارجہ 2 ملکوں کا دورہ کر کے آ گیا، شاہ محمود قریشی۔ اب وہ جو گیپ تھا اب ہماری اس حکومت میں بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ ہیں، وہ ابھی جا رہے ہیں دوسرے ملکوں میں، جا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ کے تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ ایک دوبارہ جو پاکستان کا جو بین الاقوامی حیثیت ہے ریجنل طاقت کے حساب سے اس کو بحال کرایا جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں 2-3 مہینے اور لگیں گے، پھر جا کے یہاں اس کو واپس گاڑی کو ٹریک پہ چڑھانے میں کامیاب ہوگی۔ اس کے بعد رفتار کیا ہوتی ہے بات کی بات، اس لیے خرابی بہت ہے۔ پچھلے 4.25 سال میں پاکستان میں تباہی کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ سر یہ ویسے ایک لاسٹ سوال کر لیتے ہیں، آزاد کشمیر میں آپ کیا الیکشن قبل وقت پہ دیکھ رہے ہیں یا تبدیلی دے رہے ہیں؟ تبدیلی اگر آتی ہے تو پاکستان کی طرح پیپل پارٹی اور یہاں آپ مل کے کوئی بنانے کو سوچ رہے ہیں؟ جب بھی ہوگا تو پیپلز پارٹی اور ہم پاکستان میں ساتھ ہیں، تو یہاں پہ بھی ساتھ ابھی چلیں گے، یہاں پہ بھی ساتھ ہیں، الگ الگ تو نہیں چلیں گے۔ ان کے پاس 12 لوگ ہیں، ہمارے پاس 7 ہیں، جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے پاس 1 ووٹ ہے، تو 20 تو ہم اپوزیشن میں ہیں۔ ابھی کوئی 7 کی فرق ہے، کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے، یہ ابھی ہم نے بہت سارے اشارے نہیں کیے ہوئے۔ جناب یہ امت مسلمہ کے جو جذبات مجروح ہوئے ہیں انڈیا میں،